اور یہ تھی سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 سے لے کے 13 تک کی آیات، جس میں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بھی ہو جائے شرک مت کرنا۔ اسی طریقے سے بہت ساری حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا شرک مت کرنا، حتیٰ کہ سولی چڑھا دیے جاؤ یا پھر کاٹ دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ، لیکن کیا نہیں کرنا ہے؟ شرک۔ شرک بہت 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 بڑا، بہت بھاری گناہ ہے، جس کو واضح کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی سسٹر صبا صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اس ٹاپک پہ رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شرک۔ شرک کیا ہے؟ شرک بہت بڑا اور سینسٹیو ایشو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ شرک کی جو ہے کبھی معافی نہیں ہے، اور وہ بالکل نہیں ہے۔ حقوق اللہ میں اللہ نے سب سے زیادہ بڑا گناہ جو بتایا ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر بندے کو میں معاف کر سکتا ہوں سوائے اس کے جس نے شرک کیا ہو، جس کی معافی کبھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی توبہ کیے بغیر انسان اگر مر جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے اپنی سزا پوری کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے ان کے جو شرک میں مبتلا ہوں گے یا شرک کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہوں گے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب بات رہی شرک کیسے اور کیا ہوتا ہے، واٹ از شرک؟ آج کے موجودہ دور میں کیا ہے شرک، جو کہ لوگوں کو نہیں پتہ شرک ہے کیا۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں ہر بار یہی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک طرف تو آپ ایسا کہتے ہیں ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور ایک طرف آپ نے دیکھنے کو ملے گا کہ لوگوں کا درباروں پر جانا، قبروں پر سجدے کرنا، مانگنا، یہ ساری چیزیں جو مبتلا ہیں شرک میں آتی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مدد مانگ سکتے، انبیاء اور صحابہ سے بھی نہیں مدد مانگ سکتے سوائے اللہ کے، آپ فرشتوں سے بھی نہیں مدد مانگ سکتے، کیونکہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور ایک طرف ہم درباروں پر جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں قبروں پر، اور قربانی مطلب ذبح کرنا یا نیاز وغیرہ، یہ ساری جو رسومات ہیں وہ صرف سب سے زیادہ شرک میں آتی ہیں۔ آپ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، یہاں تک کہ آپ انبیاء اور صحابہ سے بھی مدد حاصل نہیں کر سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ مدد کا جو فیکٹرز ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور کسی سے نہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں یا شیخ قادر مدد، یا عبد الغازی مدد، یا خواجہ فرید غلام مدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا پھر نماز میں یہ نہیں کہا کرو کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک طرف اللہ سے بھی یہ کہتے ہیں اور ایک طرف ہم ان سب لوگوں کی بھی مدد مانگتے ہیں۔ مدد کا جو فیکٹر ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار بتایا ہے جب بھی ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ شرک، ساری باتیں جو ہیں شرک میں آتی ہیں۔ آپ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، جس کی قطعی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی اور سے مانگیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 22، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین میں فرش اور آسمان میں چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی اور اس سے نکالے پھل اور رزق تمہارے لیے، یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے دی؟ صرف اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں دے سکتا۔ زمین میں فرش اور آسمان میں چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی اور نکالا پھل اور رزق، تو اللہ کے لیے کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ، مت بناؤ کسی اور کو شریک۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اللہ کے سوا کون ہے جو بے چین دل کو پریشانیوں میں گروہ کو سکون دے سکتا ہے؟ مشکلوں میں اگر کوئی انسان گرا ہے تو کون ہے جو نکالتا ہے اسے؟ زمین پر جو ایک دوسری جگہ سے لے کر آتا ہے، خلیفہ بناتا ہے، تو کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔
مدد کے لیے پکارنا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں اور کسی کو نہیں. اور اگر آپ پکار نہیں سکتے یا مدد نہیں مانگ سکتے تو آپ خدا نخواستہ اگر بندہ شرک میں پڑا رہا اور وہ وفات پا گیا ہے تو اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے, کوئی جنت نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے اس کے لیے دوزخ ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ چیز تو ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے, ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے, وہ یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے. ارے بھائی انہیں پتہ نہیں تھا, اس لیے انہوں نے قرآن پڑھا تھا لیکن ترجمے سے نہیں پڑھ پائے تھے. وہ آج ہم لوگ تو پڑھ سکتے ہیں نا, آج ہم تو پڑھ سکتے ہیں, ترجمے سے پڑھ سکتے ہیں, تفسیر سے پڑھ سکتے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو ہم قرآن کو کیوں نہیں پڑھ سکتے ترجمے سے؟ پڑھ سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں. جب کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ساتھ دے گا. جب اللہ کے حکم سے ہم اللہ کی راہ پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ذریعہ بنائے گا. لیکن ہم مزاروں پر جا کے سجدے کریں گے تو وہ بنائیں گے ہمارا ذریعہ؟ نہیں بنا سکتے, بالکل نہیں بنا سکتے. تو کائنڈلی جتنا ہو سکے شرک سے بچیں. جب پکارنے کی بات آئے, جب مدد کی بات آئے تو یاد رکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو کیوں ہم ادھر ادھر جاتے ہیں, کیوں اللہ سے نہیں مانگتے؟ یہ سب کچھ جو میں نے بولا ہے مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیسے بولا, کیا بولا. آج میں پہلی بار یہاں پر آئی ہوں, اس اسٹیج پر کھڑی ہوئی ہوں. اگر کچھ غلطی ہو گئی ہو تو پلیز میں معذرت چاہتی ہوں, مجھے معاف کر دینا. تو پلیز جتنا ہو سکے شرک سے بچیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ تھی ہماری سسٹر صبا صاحبہ, ماشاء اللہ الحمدللہ بہت جذبے کے ساتھ انہوں نے بات کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو بھی کہا اور ہم نے جو بھی سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بول بھی بہت لیتے ہیں, سن بھی بہت لیتے ہیں, سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ عمل کا. تو اس لیے دعا کرا کریں کہ اللہ تعالیٰ بس عمل والا بنائے. آمین. اب ڈاکٹر انیس احمد صاحب آ گئے ہیں تو میں انہیں دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنا آگے کا پروگرام